ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج آپ کے سامنے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے کچھ حصے ضرور سنے ہوں گے اور مختلف روایات آپ کی نظر سے اور آپ نظر سے گزری ہوں گی اور آپ نے سنی ہوں گی، لیکن آج ہم آپ کے سامنے مکمل خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ سن سکیں۔ اور یہ جو 9 اور 10 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمائے، خطبہ دیا، اور دیگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی اس کو جمع کر کے ہم نے یہ دونوں خطبے جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ ان خطبے کو سنیے اور اس کے ایک ایک لفظ پہ، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایک جملے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت کو آخری ہدایات، آخری نصیحت اور آخری وصیت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجتماعی طور پہ مسلمانوں کے سامنے رکھی۔ ہم وہ خطبہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ کے لیے، ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی کے دامن عفو میں اپنے نفس کی شرارتوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگو، میری بات اچھی طرح سن لو، سمجھ لو، کیا خبر شاید اس سال کے بعد اس جگہ میری تمہاری ملاقات کبھی نہ ہو سکے۔ اے لوگو، آج کے بعد واللہ مجھے نہیں معلوم، شاید میں تم سے اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں۔ اے لوگو، خاموش ہو جاؤ، تم لوگ اس سال کے بعد شاید مجھے نہ دیکھ سکو۔ سنو، میں تمہیں وضاحت کے ساتھ سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اس سال کے بعد پھر کبھی تم مجھ سے نہ مل سکو۔ حج کے مسائل مجھ سے سیکھ لو، میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت نہ آئے۔ اللہ اسے تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے میری باتیں سنی اور انہیں دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات سننے والا سمجھدار نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی جس کو پہنچایا جائے وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ اے لوگو، تم لوگ شاید مجھ سے آئندہ اس حال میں نہ مل سکو جس حال میں اب مل رہے ہو۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی رکھتا ہے، بے شک اللہ علیم و خبیر ہے۔ دیکھو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی سرخ پر، اور کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت اور امتیاز نہیں مگر ہاں تقوی کے سبب۔ اے بندگان خدا، میں تمہیں تقوی شعاری اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، اور اپنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں۔ جان لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں تلے رون دی گئی ہے۔ خبردار، اہل جاہلیت کی ہر چیز میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ سن لو، جاہلیت کا ہر خون، مال اور آثار جاہلیت میرے قدموں تلے تا قیامت کالعدم ٹھہرائے جاتے ہیں، اور جاہلیت کے تمام باعث فخر و غرور عہدے ختم کیے جاتے ہیں، صرف صدانہ اور سقایا کے عہدے باقی رہیں گے۔ قتل عمد کا قصاص لیا جائے گا۔ قتل عمد کے مشابہ وہ ہے جو لاٹھی یا پتھر سے وقوع میں آئے، اور اس کی دیت 100 اونٹ مقرر ہے۔ اس سے زیادہ جو طلب کرے گا وہ اہل جاہلیت میں شمار ہوگا، اور ہر قسم کا سود آج ممنوع قرار پاتا ہے۔ البتہ تمہیں اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے نہ تمہارا نقصان۔ اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے، سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور زمانہ جاہلیت کے تمام سود اب باطل ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے تمام خون اب کالعدم ہے۔ اور اپنے خاندان میں سے پہلا انتقام جسے میں معاف کرتا ہوں ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کے بچے کا ہے، جس کی رضاعت بنی لیس میں ہو رہی تھی کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا۔ پس میں پہل کرتے ہوئے انتقام ہائے جاہلیت میں سے خون کا بدلہ معاف کر رہا ہوں۔ بے شک نسیے ازدی ازد یا کفر کا ہی باعث ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک سال تو اسے حلال ٹھہراتے ہیں، پھر دوسرے سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو گنتی مقرر کر رکھی ہے اسے پورا کر لیں۔ اس طرح وہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال اور اس کے حلال کیے ہوئے مہینے کو حرام کر لیتے ہیں۔ اے لوگو، اب زمانہ گھوم پھر کر اسی جگہ آ گیا ہے جہاں سے کائنات کی پیدائش کا دن شروع ہوا تھا۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک سال میں 12 ہے، ان میں سے 4 محترم ہیں، حرام ہیں کہ 3 ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم تو متواتر ہیں، اور ایک الگ آتا ہے یعنی رجب
جو شہر مضر کہلاتا ہے اور جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ ہے، اور مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی۔ کہو کیا میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی ہے؟ مجمع نے کہا بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، سن لو حج قیامت تک اب ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ مخصوص رہے گا۔ لوگو تمہیں معلوم ہے کہ تم پر کون سا مہینہ سایہ فگن ہے؟ تم کس دن میں یہاں جمع ہو، کس شہر میں موجود ہو؟ سب نے کہا محترم شہر اور محترم مہینے میں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے، اور تمہارا مال و ملکیت، تمہاری عزت و آبرو، تمہاری کھال بھی ایک دوسرے کے لیے معزز و محترم ہے، جس طرح حرمت تمہارے اس دن کو، تمہارے اس مہینے کو، تمہارے اس شہر کو حاصل ہے، یہاں تک کہ تم اللہ سے جا ملو۔ میری بات سنو، زندگی پا جاؤ گے مگر اس شرط کے ساتھ کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ خوب سمجھ لو، ایک دوسرے پر باہم ظلم و ستم نہ کرنا۔ اللہ کے بندو میری بات سنو اور سمجھو، بلا شبہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ خبردار، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام و محترم ہے، اور ہر مومن دوسرے مومن پر حرام و محترم ہے، جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے۔ اس کا گوشت اس پر حرام ہے کہ اسے کھائے، اس کی عدم موجودگی میں غیبت کرے، اور وہ اس کی عزت و آبرو اس پر حرام ہے کہ اس کی چادر عزت پھاڑ دے۔ اس کا چہرہ اس پر حرام ہے کہ اس پر تماچے لگائے، اور تکلیف دہی بھی حرام کہ اسے تکلیف پہنچائی جائے، اور یہ بھی حرام کہ تکلیف رسانی کے لیے اسے دھمکایا جائے۔ اور کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ سوائے اس کے کہ جو وہ اپنی خوشی سے دے دے۔ مال مسلم بھی حلال و جائز نہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنی خوشی سے دے دے۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ مسلمان در حقیقت کون ہے؟ مسلمان وہی ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھے، اور مومن در حقیقت وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کا جان و مال امن و عافیت میں رہے، اور مہاجر در حقیقت وہ ہے جو اپنے گناہوں اور خطاؤں سے کنارہ کشی کر لے، اور مجاہد تو دراصل وہ ہے جو اطاعت الہی کی خاطر اپنے نفس کا مقابلہ کرے۔ خبردار، اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت واپس لوٹا دے۔ قرض واپس ادائیگی کا متقاضی ہے، ادھار لی ہوئی چیز کو واپس کیا جانا چاہیے، عطیہ لوٹایا جائے، ضامن ضمانت کا ذمہ دار ہوگا۔ دیکھو اب ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ جان لو اب نہ باپ کے جرم کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، اور اللہ کے کلمات کے تحت ان کے سطر تمہارے لیے حلال ہوئے ہیں۔ خبردار، تمہارے لیے عورتوں سے نیک سلوکی کی وصیت ہے، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں، اس کے سوا تم کسی معاملے میں حق ملکیت نہیں رکھتے۔ لوگو جس طرح عورتوں کے کچھ حقوق تمہارے ذمہ ہیں، اسی طرح ان پر بھی تمہارے کچھ حقوق واجب ہیں۔ جہاں تک تمہارے ان حقوق کا تعلق ہے جو تمہاری عورتوں پر واجب ہیں، تو وہ یہ ہیں، وہ کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، وہ تمہارا بستر کسی ایسے شخص سے پامال نہ کرائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، وہ تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل نہ ہونے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، مگر یہ کہ تمہاری اجازت سے۔ اگر وہ عورتیں ان باتوں کی خلاف ورزی کریں تو تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم انہیں بستروں پر اکیلا تنہا چھوڑ دو، ان پر سختی کرو مگر شدید تکلیف والی چوٹ نہ مارو۔ دیکھو اگر کچھ حقوق ان کے بھی تمہارے اوپر عائد ہیں، مثلاً یہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، خوراک و لباس کے بارے میں ان سے اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تمہاری نافرمانی سے باز آ جائیں اور کہا مانیں تو حسب حیثیت ان کا کھانا کپڑا تمہارے ذمہ ہے، اور عورتوں پر واجب ہے کہ عورتیں معروفات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں، اور اگر وہ فرما برداری کریں تو ان پر کسی قسم کی زیادتی کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ کوئی عورت اپنے گھر میں اخراجات نہ کرے مگر ہاں اپنے شوہر کی اجازت سے۔ جان لو لڑکا یعنی اولاد اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوگا، اور جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا سنگساری، زناکار کے لیے پتھر، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ دیکھو کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ خبردار، جس نے خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کیا، یا کسی غلام نے جان بوجھ کر اپنے آقا کے سوا کسی آقا سے نسبت قائم کی، تو اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن اس سے کوئی بدلہ یا معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ہاں غلام، تمہارے غلام، ان سے حسن سلوک کرو، جو تم کھاتے ہو ان میں سے ان کو بھی کھلاؤ،
جو تم پہنتے ہو اس میں سے ان کو بھی پہناؤ۔ اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں جسے تم دیکھو کہ معاف نہیں کر سکتے تو اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو، مگر انہیں بھیانک عذاب تو نہ دو۔ ان کے بارے میں تمہیں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ جو لونڈیاں تمہارے زیر تصرف ہیں پس ان کو کھلاؤ اور پہناؤ جو تم کھاتے اور پہنتے ہو۔ لوگو، بے شک مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں، اور جب وہ اس کلمے کا اقرار کر لیں تو گویا انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو بچا لیا، اور باقی حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ کسی کی ناحق جان لو، نہ بدکاری زنا کرو، نہ ہی چوری کرو۔ لوگو، اچھی طرح سمجھ لو، میرے بعد نہ کوئی پیغمبر آنے والا ہے، نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی۔ اپنے خطاب کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح الدجال کا ذکر فرمایا، پھر ذکر میں کافی طول پکڑا، پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، پس میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں۔ بے شک میری سب سے افضل دعا تمہارے انبیاء ما قبل کی بھی یہی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا صحابہ کو بتائی، خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، نماز پنجگانہ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے رب کے گھر کا حج کرو، اپنی زکوٰۃ خوشی خوشی دیا کرو، اپنے حکام کی اطاعت کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، ترازو سیدھی رکھ کے تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں ناپ تول میں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔ خبردار، دین میں غلو، مبالغہ آمیزی، انتہا پسندی سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ دیکھو، شیطان اس بات سے تو بے شک بالکل مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرزمین پر کبھی اس کی پرستش کی جائے گی، مگر چوکنا رہو، وہ اس بات پر بھی راضی ہوگا کہ اس پرستش کے سوا چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے اشاروں کی تعمیل کی جائے۔ پس اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر اس سے بچے رہنا۔ اللہ نے میراث ترکہ میں ہر وارث کا جداگانہ حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے وارث کے لیے تمام مال میں وصیت کرنا جائز نہیں، چنانچہ کسی کو 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت کا حق نہیں۔ صدقہ دیا کرو، اس لیے میں نہیں جانتا مگر شاید تم آج کے بعد پھر مجھے نہ دیکھ سکو۔ اللہ کے نام پر جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو، کیونکہ جو اللہ کے نام پر جھوٹی قسم کھائے گا اللہ اس کا جھوٹ ظاہر کر دے گا۔ علم میں سے جو کچھ حاصل کر سکتے ہو لے لو، اس سے پہلے کہ وہ سمیٹ لیا جائے اور قبل اس کے کہ علم کو اٹھا لیا جائے۔ خبردار، علم کے اٹھائے جانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس کے جاننے والے ختم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ 3 باتیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل کینہ، دھوکہ فریب کا شکار نہیں ہوتا، عمل میں اخلاص کہ صرف اللہ کے لیے، مسلمان حاکموں کی خیرخواہی میں، عام مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی میں، کیونکہ ان مسلمانوں کی دعائیں انہیں گھیرے رہتی ہیں۔ اللہ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کی دوا نہ اتاری ہو سوائے بڑھاپے کے۔ لوگوں، میری بات سمجھو، کیونکہ میں نے سب کچھ تم تک پہنچا دیا۔ میں نے تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ دی ہے کہ تم کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر مضبوطی سے تھامے رہو، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور میں نے تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ دی ہے کہ اگر ان کو تھامے رہو گے تو پھر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، صاف اور روشن اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ لوگوں سنو، اطاعت کرو اگرچہ تمہارے اوپر کوئی نک کٹا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے جو تمہارے درمیان کتاب اللہ کے احکام کو نافذ کرے۔ ہر نبی کی دعوت گزر چکی سوائے میری دعوت دین و شریعت کے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں نے اس کو اپنے پروردگار کے پاس قیامت تک کے لیے ذخیرہ کر دیا ہے۔ اما بعد، انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن کثرت تعداد پر فخر کریں گے، پس تم مجھے اپنی بدعمالیوں کے سبب رسوا نہ کر دینا۔ میں حوض کوثر پر تمہارے انتظار میں رہوں گا۔ خبردار، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کے سبب فخر کروں گا، تو کہیں میری رسوائی کا باعث نہ بن جانا۔ سنو، میں بعض کو چھڑا لوں گا مگر بعض لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے۔ پھر میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں کر ڈالی تھیں۔ خبردار، میرے بعد کہیں کافر نہ بن جانا، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تم اپنے رب سے ملو گے تو اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور باز پرس کرے گا۔ پس جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو اپنے پیش نظر رکھے گا
تو اللہ اسے دل جمی عطا کرے گا اور اسے آنکھوں کے سامنے دنیا میں ہی بے نیازی اور تونگری عطا کرے گا، اور دنیا اس کے قدموں میں سرنگو ہو کر خود آئے گی۔ لیکن جو دنیا کو محبوب و مقصود قرار دے گا تو اللہ اس کے معاملات کو منتشر و متفرق کر دے گا، اور وہ آدمی دنیا میں ہی اپنی آنکھوں کے سامنے افلاس و تنگ دستی دیکھ لے گا، اور دنیا میں اسے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا اس کے مقدر میں ہے۔ دیکھو اب تم نے مجھے جی بھر کر دیکھ لیا ہے، مجھ سے ان تمام باتوں کو سن لیا ہے، تم سے عنقریب میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تو سچ سچ بتاؤ، پس جس نے بھی مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جو یہاں موجود ہے وہ غیر حاضر تک میری بات پہنچا دے، شاید کہ بعض ایسے کہ جن تک یہ باتیں پہنچیں یہاں موجود بعض سننے والوں سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ سن لو، تم میں سے جو یہاں قریب ہیں ان کے یہ لازم ہے کہ اپنے دور والوں یعنی بعد میں آنے والوں تک یہ باتیں پہنچا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ دیکھ لے میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا یا نہیں۔ پھر لوگوں سے فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سنو، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کر دیا؟ دیکھو، کیا میں نے تعلیم و تلقین دین کی انتہا نہیں کر دی؟ تو سب حاضرین سامعین مجمع والے بیک آواز اقرار و اعتراف کرنے لگے، بے شک بے شک۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اور تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے امانت الہی ہم تک پہنچا دی اور حق رسالت ادا کر دیا اور امت کو نصیحت کرنے کی انتہا فرما دی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر اسے لوگوں کی طرف جھکایا اور فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، والسلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، پھر موقف میں تشریف لا کر جبل مشاط کے سامنے قبلہ رو ہوئے اور شدید گریہ زاری کے ساتھ غروب آفتاب تک دعا فرماتے رہے۔ اسی مقام پر وہ مشہور آیات نازل ہوئیں جن میں دین کی تکمیل کا ذکر ہے، اور پھر 13 یا 14 کی درمیانی رات کے پچھلے پہر مکہ تشریف لائے، طواف و وداع کیا، نماز فجر ادا کرنے کے بعد مہاجرین و اہل مدینہ کے ساتھ مدینے لوٹ گئے۔ کچھ عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دنیا فانی کو خیر آباد کہہ دیا۔